محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 11 to 26۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے بہتان باندھا یعنی جھوٹی تہمت لگائی، وہ تم ہی میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تم اس بہتان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے حق میں انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یہاں بہتر ہے بہتان باندھنے والوں میں سے جس شخص نے جتنا گناہ کمایا اس کو اتنا ہی سزا ملے گی، اور جو شخص نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ مسلمانوں، جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا؟ اللہ اکبر۔ کیوں نہ کہا کہ یہ صحیح بہتان ہے، جھوٹ ہے؟ تہمت لگانے والے اپنے بیان کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب یہ گواہ نہ لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے تھے، اور اگر دنیا و آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ جب تم زبانوں سے اس بات کا ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے کہ جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا، اور اس کو ایک معمولی بات سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ایسی بات کو زبان پر لانا ہم کو سزاوار نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ مسلمانوں، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں سے بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑی شفقت رکھنے والا ہے اور مہربان ہے، تو تم مصیبت میں پڑ جاتے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برے کام ہی کرنے کو کہے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہ ہوتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں دینی فضیلت والے اور دنیاوی وسعت والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں
اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ خرچ نہ دیں گے، بلکہ چاہیے کہ ان کا قصور بخش دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ پاک دامن اور بڑے کاموں سے بے خبر ایماندار عورتیں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کو بڑا عذاب ہوگا جس دن ان کی زبان اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان سب کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا واجبی بدلہ پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ برحق ہے اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لائق ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لائق ہیں۔ پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مردیں پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ پاک لوگ ان بد لوگوں کی باتوں سے برے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ اور اس کے رسول کو جو جھٹلائے گا وہ ویسے ہی انجام پائے گا۔ جو برے کام دنیا میں کرتے تھے ان کے ہاتھ ان کے پیر آخرت میں گواہ ہوں گے، ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ یا اللہ برے لوگوں سے برے کام سے پناہ دے، عزت کی زندگی اور حلال روزی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔